قائد اعظم کا تعلق ہے وہ کیا اہمیت دیتے تھے. آپ سردار شوکت حیات کی کتاب پڑھیں کہ اس الیکشن کے دوران میں قائد اعظم نے کہا کہ ادھر پنجاب جا رہے ہو قادیان جانا, مرزا محمود سے مل کے آنا, مرزا بشیر الدین صاحب سے مل کے آنا, جماعت احمدیہ کے خلیفہ سے. انہوں نے لکھا اور کہا تھا کہ مودودی صاحب سے مل کے آنا. شوکت حیات صاحب کی کتاب پڑھیں, ان دونوں کا جو رویہ ہے پاکستان کی طرف وہ سارا کھل کے سامنے آ جائے گا. اس کا بلکہ ہمارے پاس سکین بھی ہے, اس وقت ہم دکھا بھی سکتے ہیں, اور ڈاکٹر سلطان صاحب اگر آپ ذرا اس کو اٹھا لیں تو ہمارے کیمرے سے دکھائے گا. یہ ڈاکٹر سردار شوکت حیات خان صاحب کی کتاب گمگشتہ قوم کا سکین ہے, جس میں جو کہ جنگ پبلشرز کی طرف سے شائع شدہ ہے, اور اس میں جو الفاظ ہیں وہ بھی ابھی جس طرح کے ابھی ڈاکٹر صاحب سے میں گزارش کروں گا اگر آپ پڑھ کے بتا دیں کہ وہ کیا انہوں نے بیان کیا. دیکھیں اس میں میں رفیع رضا صاحب نے پہلی بات جو کی, میں نے ابھی جو بات ان کو بتائی تھی کہ جب وزارتی کمیشن گیا ہے اور اس کے بعد عارضی حکومت کے قیام کا اعلان ہوا ہے, تو اس وقت جیسا کہ محترم مجیب الرحمان صاحب نے بیان فرمایا ہے, حضرت قائد اعظم کے ساتھ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی ہے, اور میں نے اس کا حوالہ دیا تھا. دوسری جو ہے آپ نے فرمایا گمگشتہ قوم, یہ سردار شوکت حیات خان صاحب کی کتاب ہے جو کہ جنگ پبلشر نے شائع کی ہے دسمبر 1995 میں, اور جنگ پبلشرز پریس 13 سرا خان روڈ لاہور سے ہے. تو یہ میں جو وہاں کے الفاظ ہیں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں اب آپ کو, تاکہ یہ پتہ چلے کہ ان کی رائے کیا تھی. یہ لکھتے ہیں کہ میرے اس یعنی اپنے پروگرام کے انتخابی پروگرام کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے اس انتخابی پروگرام کی ایک نقل قائد اعظم کو بھجوائی جاتی تھی. ایک دن مجھے قائد اعظم کی طرف سے پیغام ملا, شوکت مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بٹالہ جا رہے ہو جو قادیان سے 5 میل کے فاصلے پر ہے. تم وہاں جاؤ اور حضرت صاحب کو میری درخواست پہنچاؤ کہ وہ پاکستان کے حصول کے لیے اپنی نیک دعاؤں اور حمایت سے نوازیں. جلسہ کے اختتام کے بعد میں نصف شب تقریباً 12 بجے قادیان پہنچا, یعنی یہ رات کی بات کر رہے ہیں, رات 12 بجے کی بات کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں 12 بجے قادیان پہنچا تو حضرت صاحب آرام فرما رہے تھے. میں نے ان تک پیغام پہنچایا کہ میں قائد اعظم کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں. وہ اسی وقت نیچے تشریف لائے اور استفسار کیا کہ قائد اعظم کے کیا احکامات ہیں. میں نے کہا کہ وہ آپ کی دعا اور معاونت کے طلبگار ہیں. انہوں نے جواباً کہا کہ وہ شروع ہی سے ان کے مشن کے لیے دعا گو ہیں, اور جہاں تک ان کے پیروکار کا تعلق ہے کوئی احمدی مسلم لیگ کے خلاف انتخاب میں کھڑا نہ ہوگا, اور اگر کوئی اس سے غداری کرے گا تو وہ ان کی جماعت کی حمایت سے محروم رہے گا. اس ملاقات کے نتیجے میں ممتاز دولتانہ نے سیالکوٹ کے حلقے میں ایک احمدی نواب محمد دین کو بھاری اکثریت سے شکست دی. قادیانی لوگوں نے اپنے امیر کی حکم کی بجا آوری میں محمد دین کی بجائے ممتاز کو ووٹ دیے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں پٹھان کوٹ پہنچا تو قائد اعظم نے مولانا مودودی سے ملنے کے لیے بھی حکم فرمایا تھا. وہ چودھری نیاز کے گاؤں سے متصل باغ میں رہائش پذیر تھے. آگے وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں قائد اعظم کا پیغام پہنچایا کہ وہ پاکستان کے لیے دعا کریں اور ہماری حمایت کریں. تو انہوں نے جواباً کہا کہ وہ کیسے نا پاکستان یعنی ناپاک جگہ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. مزید برآں پاکستان کیسے وجود میں آ سکتا تھا جس وقت تک کہ تمام ہندوستان کا ہر فرد مسلمان نہیں ہو جاتا. اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے متعلق مولانا مودودی کا رویہ ہمیشہ مخالفانہ رہا, اور یہ صفحہ 195 کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے. بالکل. اب یہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا تھا. بالکل ایسا ہی. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ.